بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام از قرآن اہل بیت علیہ، یعنی قرآن کو سمجھنا، اس کے ایک ٹاپک جو ہے وہ احکامات کا ہے، اخلاقیات کا، سیرت و کردار اور معاشرتی حوالے سے ہر لحاظ سے قرآن مجید میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ قاعدہ کلیہ کے طور پر قانون سب قرآن میں موجود ہیں۔ ان میں ایک ہے فقہی احکام، حلال و حرام کا، جو ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، عبادات اور معاملات، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، بزنس، لین دین، خرید و فروخت ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سارا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے فقہ کے دو حصے ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات، لین دین ایک دوسرے کے ساتھ، قرض ہے، یہ تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، تو ساری عبادات جو آپ کام کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے تفہیم الاحکام، کہ احکامات کو سمجھیں کہاں سے، جو قرآن کریم میں آیات ہیں فقہی موضوع پر۔ نماز واجب ہے، اس پر آیت ہے، روزہ واجب ہے، آیت ہے، وضو واجب ہے، آیت ہے، غسل ہے، تیمم ہے، یہ جتنے بھی ہیں مسائل ہیں وہ نظر، آد، قسم وغیرہ یہ سب کے ہیں، تجارت کے ہیں، یہ سب پر آیات قرآن کریم کی۔ اگر ان کو جمع کیا جائے تو فقہی احکامات پر کم از کم کہتے ہیں 500 آیات۔ ان 500 آیات کو وہ ہم نے اپنا موضوع قرار دیا ہے کہ ان کو قرآن کے حوالے سے سمجھے، کہ اہل بیت ہماری فقہ ان آیات کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے معصومین اور مجتہدین نے جو کوشش کی ہے، یہ آپ کے سامنے توضیح یا دوسری کتابیں ہیں ان کی تشریح کیا کی۔ ظاہر ہے کہ ٹوٹل مسائل عبادات کے قرآن میں نہیں ہیں۔ نماز کے جو مہم چیزیں ہیں، نماز واجب ہے، نماز مثلاً ہے کہ سفر میں ہے، نماز مثلاً ہے کہ وضو کر کے پڑھنی ہے، غسل کر کے، تیمم کا، یہ ایک کلیات ہے۔ آگے جزیات جو ہیں، جو وہ تفصیل ہے، اس کی آگے وہ معصومین نے بتانا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے مستحبات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ تو ہم نے جو پہلی آیت کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہماری فقہ کی جو بات شروع ہوتی ہے، جہاں سے ہم فقہ کی شروع کرتے ہیں، وہ ہے طہارت سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھا کہ کتاب الطہارت، ہماری شرح الامہ دوسری کتابیں ہیں، قرآن کریم کی آیت کو بھی ہم نے اسی طہارت کے موضوع پر ہم نے انتخاب کیا۔ یہ طہارت کے موضوع پر قرآن کی آیت، قرآن کریم کی آیت کون سی ہے؟ تو ہم نے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 آیت کے طہارت کے موضوع پر یہ ہے۔ اب طہارت کیا ہے؟ وضو، غسل اور ان کے بدلے میں تیمم کرنا، یہ آیت اپنا طہارت کسی سے بات کرنی ہے۔ اور قرآن کی تفہیم فقط یہ نہیں ہے کہ بندہ قرآن پڑھے، بلکہ اس کے جو مسائل ہیں وہ اس کو غور و فکر سے سیکھے اور اس پر کیا ہے عمل